تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں, اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا, تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے, اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا. بہت بول سکتا ہوں, یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے, تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ. جناب اسد الدین اویسی کا یہ بیان اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہے. وائرل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب اسد الدین اویسی نے مالیگاؤں میں ہونے والے پروگرام کے دوران جو خطاب کیا, اور اس خطاب میں جناب اسد الدین اویسی نے حضرت مولانا سجاد نعمانی کے بارے میں غلط تبصرہ کیا ہے. جی ہاں دوستو, جناب اسد الدین اویسی کے اس بیان کے تعلق سے جناب اسد الدین اویسی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو کچھ جناب اسد الدین اویسی نے اپنے اس بیان میں کہا وہ غلط کہا ہے. حالانکہ دوستو, ہم اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جناب اسد الدین اویسی کے اس بیان کے بارے میں لوگوں نے کیا تبصرہ کیا ہے. لیکن دوستو, ہم خود جناب اسد الدین اویسی کی زبانی سنتے ہیں اور کیا واقعی جناب اسد الدین اویسی نے حضرت مولانا سجاد نعمانی کی شان میں گستاخی کی ہے. حالانکہ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جناب اسد الدین اویسی نے اپنے اس بیان میں کسی کا کوئی نام نہیں لیا ہے, اس لیے اس بیان کو کسی خاص آدمی کی طرف منسوب کرنا غلط ہوگا اور یہ ملت کے اندر انتشار کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے. تو آئیے دوستو, اب جناب اسد الدین اویسی کا یہ بیان سن لیتے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو, اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو, بولے تھے ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم, ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں شرم سے ڈوب مرو تم. کب تک تم یہ سیاست کرو گے؟ تو دوستو, آپ سب نے جناب اسد الدین اویسی کا یہ بیان سنا. اس بیان کو سننے کے بعد اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جناب اسد الدین اویسی کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن دوستو, ہم اس بیان کے تعلق سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس بیان کے تعلق سے لوگوں نے کیا تبصرہ کیا ہے. ہم سب سے پہلے سمیع اللہ خان کے اس آرٹیکل کو دیکھیں گے کہ اس آرٹیکل میں سمیع اللہ خان نے اس بیان کے تعلق سے صاف طور پر یہ بات لکھی ہے: موجودہ حالات کو لے کر ہم سب پریشان ہیں اور کام کرنے والے کام کر بھی رہے ہیں, لیکن اگر ایک کام کرنے والا باقی سب کو ناکارہ, ایجنٹ اور ذلیل قرار دینا شروع کرے تو وہ کام کے میدان میں کتنے دن ٹکے گا اور قوم کو اس سے حقیقت کی نظر سے کتنا فائدہ ہو جائے گا. کیا یہ وقت مزید بٹوارے کا ہے؟ جس طرح آپ دوسروں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, اس طرح اگر آپ کے متعلق کچھ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی ہی دبی ہوئی چیزیں باہر آ جائیں گی. اس لیے خود کو قائد بلا شرکت سمجھنا بند کرو. ہندوستان کی تاریخ میں کوئی بھی شخص خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو گیا, مسلمانوں کا قائد بلا شرکت نہیں بن سکا. ہر ایک کا احترام کرو, ہر ایک کی رائے کے لیے گنجائش رکھو. مسلمانوں کے نام پر سیاست کر رہے ہو تو اپنے اوپر, اپنے متبعین میں تھوڑی سی اسلامی اخلاقیات والی زبان پیدا کرو, ورنہ لوگ دور ہو جائیں گے. تعلیمی اور فلاحی خدمات بھی کریں, ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں. سوشل میڈیا پر آپ کی حمایت میں دوسروں کو گالیاں دینے اور دوسرے مسلمانوں کی پگڑیاں اچھالنے والوں کا زمین پر کتنا اثر ہے وہ تو خود قائد صاحب بخوبی جانتے ہیں. حالانکہ ایسے سوشل میڈیا حمایتی جب ہمارے سامنے زمین پر آتے ہیں تو دور سے ہی والہانہ محبتانہ سلام کر دیتے ہیں. میرا ہمدردانہ مشورہ ہے, غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو اپنے اور اپنے متبعین کی پہچان بناؤ کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تمہارا ایمانی بھائی سمیع اللہ خان. اور دوستو, اسی طرح جناب اسد الدین اویسی کے اس بیان کے تعلق سے سید احمد انیس ندوی نے بھی کچھ اس طرح تبصرہ کیا ہے: صدر صاحب, اگر آپ کا اور مجلس کے کارکنان کا یہی رویہ جاری رہا تو پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو دلوں سے آپ کی وقت ختم ہو جائے گی. ویسے بھی آپ کی تقریروں میں جمع ہونے والی بھیڑ اور ملنے والے ووٹ مختلف صوبوں میں آپ کے عہدیداران اور فتح یاب ہونے کے بعد بھی پارٹی بدلنے والے لیڈران, یہ پورا منظرنامہ اگر غور سے سمجھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ابھی مخلص
قائدین اور کارکنان تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو ملک و ملت کے لیے مفید کوئی واضح ہدف اور مقصد بھی سامنے نہیں آیا۔ اس لیے اپنے طرز عمل پر اثر نو غور فرمائے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے۔ آپ جیسے پڑھے لکھے انسان پر یہ بازاری جملے اور انتہائی سطح گفتگو کہیں سے کہیں زیب نہیں دیتی۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب نے یہ تمام چیزیں دیکھی کہ اکثر جناب اسد الدین اویسی کے اس بیان کی مذمت کی جا رہی ہے، اور یقیناً ضروری ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب چاروں طرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ایسے اختلاف کا آنا یقیناً بہت ہی زیادہ خسارے کا سبب ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بیانوں کو کسی ایک شخصیت کی طرف منسوب نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جناب اسد الدین اویسی نے حضرت مولانا سجاد نعمانی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ہو، حالانکہ اس بات کا تبھی پتہ چلے گا کہ جب باقاعدہ جناب اسد الدین اویسی کا اس کے تعلق سے بیان آئے گا کہ جناب اسد الدین اویسی نے جو کچھ اپنے بیان میں کہا ہے وہ حضرت مولانا سجاد نعمانی کے تعلق سے کہا یا نہیں کہا، یہ تو جناب اسد الدین اویسی کے بیان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس بیان کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔